اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ سورۃ العصر، آیات 3 پیراگراف 2۔ پہلا پیراگراف جلد از جلد اسلام لاؤ ورنہ خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوسرا پیراگراف ایمان صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ مرکزی مضمون جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ زمانہ نزول سورۃ العصر قیام مکہ کے پہلے دور 3 نبوی میں نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھیں۔ سورۃ العصر کے فضائل۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سورت کی جامعیت کے بارے میں فرمایا: لو لم ینزل غیر هذه السورۃ لکفت الناس، اگر اللہ اس صورت کے علاوہ کچھ نازل نہ کرتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ تفسیر روح المعانی۔ سورۃ العصر کا کتابی ربط پچھلی سورت التکاثر میں اچھے اعمال، نعمتوں پر شکر، آخرت پر پختہ یقین، قناعت اور احساس جواب دہی، اور برے اعمال، تکاثر، غفلت، شک اور جواب دہی کے عدم احساس کی وضاحت تھی۔ یہاں سورۃ العصر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھے اعمال سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ نمبر 1، عصر زمانہ، گزرتا ہوا زمانہ۔ نمبر 2، قسم اور جواب قسم۔ عصر قسم ہے، ان الانسان لفی خسر۔ مقسم علیہ، مقسم بہی اور مقسم علیہ میں گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ قسم کا مطلب شہادت اور گواہی ہے۔ قسم کا مقصد دلیل فراہم کرنا ہوتا ہے۔ گزرتے ہوئے وقت کا ہر لمحہ یہ گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ اگر انسان ایمان اور عمل صالحہ کے بغیر مر جائے تو خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، لہٰذا اسے ہر لمحے کی قدر کرتے ہوئے اپنے خالق اور اپنے رب کی بندگی کے راستے پر جلد از جلد گامزن ہو جانا چاہیے۔ نمبر 2، تواصو کے باب۔ تفاعل سے فعل ماضی جمع ہے۔ تواسی یا تواسی، متواسن، تواسا، تواسن، یعنی جن لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ الحق، حقیقت، اللہ کا نام، باطل کی ضد، سچی بات، توحید، استحقاق۔ نمبر 5، صبر، پختہ عزم و ارادہ، استقامت، ثابت قدمی، مداومت، استمرار، اپنے آپ کو تھامنا، عجلت پسندی سے بچنا، مناسب وقت کا انتظار کرنا، جزا فضا اور ماتم نہ کرنا، بے چین اور بے قرار نہ ہونا، ڈٹ جانا، جہاد کرنا وغیرہ۔ سورۃ العصر کا نظم جلی۔ سورۃ العصر 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 2 پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ وقت گریزاں سے استدلال ہے۔ وقت گریزاں اور عمر گریزاں پر غور کر کے انسان کو جلد از جلد اسلام قبول کر لینا چاہیے، ورنہ وہ آخرت کے خسارے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ شاہد ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔ آیت 3 دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ 4 چیزیں انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایمان، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 تواصی بالحق، اور نمبر 4 تواصی بالصبر۔ حضرت صرف ایمان انسان کی نجات کی کلید نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ لازمی اور ضروری ہیں۔ اسلام کے نزدیک انسان کا خود حق پر ہونا، صالح یعنی نیک ہونا کفایت نہیں کرتا، بلکہ اسے دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تواصی بالحق میں توحید اور اسلام کی دعوت و تبلیغ، تذکیر، واعظ و نصیحت، اور عمل بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، ونہی عن المنکر بھی برائیوں سے روکنا وغیرہ جیسے تمام اعمال شامل ہیں۔ تواصی بالحق کے نتیجے میں مخالفین کی طرف سے ایک صاحب ایمان شخص کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔
توحید کی دعوت پر انبیاء، صدیقین اور صالحین کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جاتے بلکہ انہیں اذیتوں سے دوچار کیا جاتا رہا۔ یہی تاریخ کا دائمی سبق ہے۔ مخالفتوں کے اس ماحول میں نیک آدمی جھک سکتا ہے یا پھر خاموشی اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں اسے تواسی بالصبر کا حکم دیا گیا۔ تمام نیک لوگوں کو چاہیے کہ مشکلات حالات میں ہمت بندھائیں اور ایک دوسرے کو ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہی فلاح کا راستہ ہے جو خسارے سے بچا سکتا ہے۔ مرکزی مضمون آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے انسان کو جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزن ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے چار فارمولے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ایمان نمبر 1، ایمان نمبر 2، عمل صالح نمبر 3، صبر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔